اچھی عادات، اچھا رویہ، اچھے آداب ظاہری خوبصورتی سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے، the good manners make children more attractive than physically beauty۔ بے شک بچہ جتنی مرضی فزیکلی گڈ لکنگ اور پریٹی ہو، جب تک وہ گڈ مینرز نہیں ہوتے، کسی کو بھی ان کی طرف کوئی خاص اٹریکشن نظر نہیں آتی۔ ہر کوئی ان سے دور رہنے اور اوائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے بچے کو امپورٹنس دیں، اس کے پاس بیٹھنا پسند کریں، اسے سنیں، تو آپ کو اپنے بچے کو ویل مینرز اور گڈ بیہیویئر بنانا ہوگا۔ آج کے ولاگ میں آپ کو بہت امپورٹنٹ پوائنٹس شیئر کر رہی ہوں۔ آپ نے اپنے بچے کو ضرور سکھانے ہیں، چاہے بچہ آپ کا چھوٹا ہے یا ٹین ایجز ہے۔ تو آج کے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ سب لوگ بھی ٹھیک ہوں، خیر و عافیت سے ہوں، آمین ثم آمین۔ جیسا کہ میری ریگولر روٹین ہوتی ہے کہ جب میں کچن میں آتی ہوں، دن کا کھانا وغیرہ بنانا ہوتا ہے، تو تبھی ہی میرے ولاگ کا سٹارٹ ہوتا ہے۔ صبح مارننگ میں بھی آپ کے ساتھ کبھی شیئر کروں گی مارننگ کی روٹین بھی، کیونکہ وہ بہت ٹف ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے لیے تھوڑا سا ویڈیو بنانا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے فرسٹ پوائنٹ کی طرف۔ آپ بچوں کو نرمی سکھائیں، پلیز کہنا سکھائیں۔ جب بچہ پلیز کہنا شروع کر دے گا نا، تو اس کے مزاج میں نرمی آئے گی۔ لہجے میں نرمی اور خوش اخلاقی لے کر آنے سے بہت سارے مسئلے نا بہت آسانی سے حل ہو جاتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ لفظ زخمی نہیں کرتے، رویے زخمی کرتے ہیں۔ اگر آپ کا سخت سے سخت الفاظ بھی نرم لہجے میں اور آپ کا انداز اچھا ہوگا، تو سامنے والے کو وہ لہجہ فیل نہیں ہوگا اور آپ کے سخت الفاظ پر بھی کوئی توجہ نہیں جائے گی یا اس کو برا نہیں سمجھا جائے گا۔ لیکن اگر آپ معمولی سی بات کو بھی سخت لہجے یا جھڑک کر کریں گے نا، تو یہی سمجھا جائے گا کہ آپ نے بدتمیزی کی ہے۔ اس لیے نرمی کی اتنی امپورٹنس ہے ہماری زندگی میں، اس لیے اپنے بچے کو پلیز کہنا سکھائیں۔ اس کے بارے میں ایک بہت پیاری حدیث بھی ہے کہ جو نرمی سے محروم ہوا، وہ کل خیر سے محروم ہوا۔ دوسرا آداب جو آپ نے اپنے بچے کو سکھانا ہے، وہ تھینک یو کہنا سکھائیں۔ کیونکہ جب ہم کسی سے بات کرنے کے دوران تھینک یو کہتے ہیں نا، تو سامنے والے کے ساتھ ہماری بانڈنگ انکریز ہوتی ہے۔ کیونکہ انسان کسی کو بھی اگر آپ شکر ادا کرتے ہیں نا، تو واقعی اس کو بہت اچھا فیل ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے بچے سے کوئی چیز منگواتے ہیں، پانی کا کہتے ہیں، وہ پانی لے کر آتا ہے، یا کوئی ایسا کام جو آپ اس کو کہتے ہیں اور وہ پورا کر دیتا ہے، تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو تھینک یو کہیں۔ جب آپ اس سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر تھینک یو کہیں گے، تو اس کی بھی عادت بن جائے گی اور وہ بھی دوسروں لوگوں کو تھینک یو کہنا سیکھ جائے گا۔ کیونکہ والدین کا ہر عمل بچوں کی تعلیم و تربیت بن جاتا ہے۔ اس لیے بچوں کی اچھی تربیت کے لیے پہلے اپنے اعمال اچھے کریں۔ صرف بچوں سے امید نہ رکھیں کہ وہ اچھے بن جائیں اور آپ سکون سے بیٹھے رہیں۔ پہلے اپنے اعمال سے بچوں کو اچھا بن کر دکھائیں، آپ ان کے رول ماڈل بنیں، اور آپ دیکھیں کہ بچے بات کہنے پر سن تو لیتے ہیں، لیکن زیادہ تر وہ وہی سیکھتے ہیں جو وہ اپنے سامنے ہوتا دیکھتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، بچوں کو دوسروں سے مانگ کر چیزیں استعمال کرنا نہیں سکھائیں۔ کہیں بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کو دوسروں سے چیزیں مانگ کر استعمال کرنا بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ اپنی چیز دینے کی باری آتی ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگ کر استعمال کرنے کی عادت بچوں میں پختہ نہ ہونے دیں، پھر یہ عادت بڑے ہونے تک رہتی ہے۔ بچوں کو دینا سکھائیں اور بچوں میں اس طرح کانفیڈنس آتا ہے اور وہ خوشی فیل کرتے ہیں، اور دینے والا ہاتھ ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، بچوں کو تعریف کرنا سکھائیں۔ جب آپ اپنے بچے کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر تعریف کریں گے، تو بچے بھی اپنے سے چھوٹے بہن بھائیوں، فرینڈز اور کزنز وغیرہ کی تعریف کریں گے، اور ان کے ساتھ والدین کی بھی تعریف کریں گے۔ لائک اگر آج مما نے کھانا اچھا بنایا، تو بچے کہیں گے مما آج آپ نے کھانا بہت اچھا بنایا ہے۔ اگر پاپا باہر سے کھلونے وغیرہ یا کوئی چیز یا کوئی گفٹ لے کر گھر آتے ہیں، تو تب بھی بچے ان کو شکر گزار ہوں گے اور تھینک یو کہیں گے کہ بابا آج آپ اتنی اچھی چیزیں ہمارے لیے لے کر آئے ہیں۔ اس طرح سے یہ ہوتا ہے نا کہ یہ تعریفیں باہر بھی جاتی ہیں، گھر میں ہی نہیں رہتی، اور دوسروں کی اچھی چیزوں کو دیکھ کر بھی بچے تعریف کرتے ہیں۔ اگر بچوں کو دوسروں کی چیزیں دیکھ کر خوش ہونا اور تعریف کرنا آ گیا نا، تو ان میں جیلسی کا ایلیمنٹ بھی نہیں آئے گا۔ پوائنٹ نمبر 5، بچے کو اپنی چیزوں دوسروں سے شیئر کرنا سکھائیں۔ والدین کے اندر جو بھی ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ بچوں کو بھی ایسا بنا دیتے ہیں۔ اکثر والدین کو خود بچوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کی چیزیں استعمال کر لو اور اپنی چیزوں کو بچا کر رکھنا۔
کس طرح بچوں کے دل میں چیزوں کی ویلیو بڑھ جاتی ہے اور انسان کی ویلیو نہیں رہتی، رشتوں کی ویلیو نہیں رہتی۔ بس بچوں سے نا دوسروں کو چیزیں شیئر کرنا سکھائیں اور انہیں بتائیں کہ چیزیں اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی، انسانی رشتے زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 6، کافی سارے والدین ایسے ہوتے ہیں جو بچے کو معافی مانگنا نہیں سکھاتے اور اس کی وجہ سے خود بھی بچے بہت تکلیف میں رہتے ہیں، اور ایسے والدین بھی ہوتے ہیں جو اپنے چھوٹے یا بڑے بچے کی کوئی غلطی تسلیم ہی نہیں کرتے، بس دوسروں کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں اور اپنے بچے کو اوور پروٹیکٹ کر کے رکھتے ہیں۔ والدین یہ عادت پہلے تو لاڈ میں ان میں ڈیولپ کرتے رہتے ہیں، اور جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ عادت ان میں پختہ ہو جاتی ہے، تو پھر خود بھی اس عادت سے پریشان رہتے ہیں اور سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ معاف کر دینا یا معافی مانگ لینا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ سامنے والا بھی سیٹسفائی رہتا ہے اور بندہ خود بھی ریلیکس رہتا ہے۔ بچوں کو ان کی غلطی تسلیم کرنا سکھائیں اور خود بھی اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اسے تسلیم کر لیں۔ اس طرح بچے کے اندر بھی یہ عادت ڈیولپ ہوگی اور آگے چل کر اس کی زندگی کے کئی معاملات میں اسے فائدہ دے گی۔ پوائنٹ نمبر 8، بچے کو سننا سکھائیں۔ بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو بولتے ہی چلے جاتے ہیں اور انہیں دوسروں کو سننا پسند ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے والدین بھی دوسروں کو سننا پسند نہیں کرتے۔ جب بچے اپنے والدین کو کوئی بات بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں یا کچھ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں، کچھ دکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے والدین ان کو موقع ہی نہیں دیتے، یا تو موبائل میں لگے ہوتے ہیں یا دوسرے کاموں میں اتنے بیزی ہوتے ہیں اور بچوں کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 9، بچوں کو کھانے کے آداب سکھائیں۔ اکثر بچے جب کھانا کھاتے ہیں تو باقی لوگ ان کو دیکھ کر اریٹیٹ ہوتے ہیں، الجھن کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر ٹیبل مینرز، ڈائننگ مینرز آپ بچوں کو نہیں سکھائیں گے تو کون سکھائے گا؟ یہ چھوٹی عمر سے ہی بچوں کو سکھایا جاتا ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، کھانا کھا رہے ہیں تو اگر نوالا منہ میں ہے تو آواز کا نہ آنا، کھانا سیدھے ہاتھ سے کھانا، اور اگر زمین پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں تو کھانا کھانے سے پہلے فوڈ میٹ کا یا ڈائننگ میٹ کا بچھا کر کھانا کھانا چاہیے۔ ایک ہی بچہ کیوں نہ کھانا کھا رہا ہو، پراپر طریقے سے کھانا کھاتے ہوئے بچے سب کو تہذیب یافتہ اور اچھے لگتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ بچوں کو ضرور سکھائیں ہائیجینس کا خیال رکھا جاتا ہے، صفائی نفس ایمان ہے، اس چیز کا بھی پرچار کریں۔ بچے جب اسپیشل باہر سے کھیل کر آتے ہیں تو ان کو ہاتھ پاؤں دھلوائیں۔ جب یہ گھر میں ایک رول بنا لیں کہ جب بھی بچہ باہر سے آتا ہے تو وہ ہاتھ اور پاؤں ضرور دھوئے۔ لاسٹ پوائنٹ ہے میرا، بچوں کو صبر کرنا سکھائیں۔ اکثر والدین کہتے ہیں کہ میرے بچوں کے منہ سے بات نکلتی نہیں، ہم پوری پہلے کر دیتے ہیں، جس چیز پر ہاتھ رکھتے ہیں وہ انہیں لے دیتے ہیں۔ یہ چیزیں کہنا اور سننے میں تو بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن ایسے بچوں میں صبر اور ناشکری پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ان کو چیزوں کی امپورٹنس کا اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچوں کو چیزوں کی اہمیت کا اندازہ ہو، بچے کو ٹھہر کے دینا سکھائیں۔ اگر آپ نے کوئی چیز یا گفٹ دینا ہے بچے کو یا بچے کی ڈیمانڈ ہے تو پہلے اس کو کوئی گول یا ٹارگٹ دیں کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو یہ آپ کو چیز مل جائے گی۔ اس طرح بچے کو اپنا کام مکمل کرنا بھی آئے گا اور صبر کرنا بھی آئے گا۔ ٹھیک ہے چیزیں ملیں گی، لیکن ایک ہفتے بعد، 10 دن بعد یا ایک مہینے بعد، اسی طرح بچے کو اس ٹائم صبر کرنا اور اپنا ٹارگٹ اچیو کرنا بھی آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیا کریں، پیارا سا کمنٹس کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔